جاہد یا قاتل فی سبیل اللہ فواقع ناقۃ وجبت لہ الجنہ، جس نے اونٹنی کا دودھ نکالنے کے بیچ میں جو وقفہ آتا ہے، اتنا وقت جہاد اور قتال کافروں سے کر لیا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد کے راستے میں کسی کے قدموں پر غبار پڑ جائے تو ان کو آگ نہیں چھوتی۔ اگر جہاد کے راستے کی فی سبیل اللہ کی غبار کسی کی ناک میں چلی جائے تو جہنم کا دھواں اور وہ غبار جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی مسلمان میدان معرکہ میں کافر کو قتل کر دے تو قاتل مقتول جہنم میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ نے مجاہد کے لیے 100 درجے تیار کیے ہیں، جنت میں 100 منزلہ ٹاور تیار کیا ہے، اور ہر منزل کا آپس کا فاصلہ زمین آسمان کا فاصلہ ہے، شہید نہ بھی ہو للمجاہدین فی سبیل اللہ، صحیح بخاری میں۔ تو مطلب یہ کہ شہداء کے فضائل اور جہاد فی سبیل اللہ کے فضائل، آپ سے پوچھا گیا دلنی علی عمل یعدل الجہاد فی سبیل اللہ، کوئی ایسا کام بتائیں جو جہاد کے برابر ہو، تو آپ نے فرمایا لا اجدو، شریعت اسلامیہ میں مجھے نہیں ملتا۔ پھر فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مجاہد جہاد کے لیے نکلے اور تو مسلح پہ کھڑا ہو جائے، ساری رات قیام کرے، صبح ہو تو روزہ رکھے، ساری رات قیام کرے، صبح ہو تو روزہ رکھے، اور جب تک وہ 2-4 مہینے 10 مہینے تک واپس نہیں آتا تو یہی کام کرتا رہے، ہو سکتا ہے؟ کہتا نہیں۔ تو فرمایا پھر کیسے مقابلہ کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، مجاہد گھوڑے پہ چڑھتا ہے تو گھوڑے کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے، اس کے گھوڑے کی لید، اس کا پیشاب، اس کا پانی، اس کا کھانا، سب اس کے نیک اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور گھوڑا اس کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے۔ پھر جب وہ آگے جاتا ہے، تھک جاتا ہے تو تھکاوٹ کا اجر ملتا ہے، پیاس لگتی تو پیاس کا، بھوک لگتی تو بھوک کا۔ ولا یقطعون وادیا، وادی کا راز کرتا ہے تو وادی کا۔ ولا ینالون من عدو نیلا، دشمن کا نقصان کرتا ہے تو اس کا اجر ملتا ہے۔ ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، وہ چلے اور دشمن پریشان ہو، اس کے چلنے پر اس کو اجر ملتا ہے۔ اب پاکستان میں کون کون سے نام ہیں جن کا نام کافر لیتا ہے اور وہ اس سے پریشان ہوتا ہے؟ وہ اپنے گھر سو رہے ہوں گے تو اللہ ان کو اجر دے رہا ہوگا۔